السلام علیکم، میں ہوں زارا آصف، اور آج ہم بہت ہی اہم ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ موبائل جرنلزم۔ موبائل جرنلزم کیا ہے آج کے دور میں، اس پہ بات کریں گے ہم، اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد زبیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ۔ موبائل جرنلزم کیا ہے، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے آج کے اس دور میں، آج کے اس ایرا میں۔ موبائل جرنلزم ایک یوں کہہ لیں کہ ایک ریولیوشن ہے۔ ڈیجیٹل ایرا میں اس کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم اس کے سنیریو کو سمجھیں کہ موبائل جرنلزم کا اگر ہم آغاز یا ہسٹری دیکھیں تو یہ بہت پرانی ہے۔ ایسا یوں کہہ لیں کہ ڈفرینٹ ایسے مین انسیڈنٹ جو ہے وہ موبائل جرنلزم کی وجہ سے وہ کور ہوئے۔ اگر ہم ایک بات کریں کہ کچھ جو ہسٹری میں کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں کہ امریکہ میں ایک مال کو آگ لگی تھی، تو وہاں پہ جو فرسٹ جو ایک فوٹیج تھی جو میڈیا سے پہلے جس بندے نے کور کی، وہ وہاں سے راہ گزر تھا، وہ وہاں سے گزر رہا تھا، تو اس نے موبائل سے اس مال کو جو آگ لگی تھی اس کی فوٹیج بنائی اور فوراًلی اپنے جو ہے وہ سوشل اکاؤنٹس پہ ڈالی، جس سے لوگوں کو پتہ چلا کہ کیا ہوا۔ تو یوں کہہ لیں کہ موبائل جرنلزم جو ہے وہ آج کے اس دور میں موبائل جرنلزم کتنا ضروری ہے، یوں اس کو ہم اگر دیکھ لیں کہ موبائل جرنلزم کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے آج کی اس میڈیا کے اس دور میں۔ ایک انسیڈنٹ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں، 2021 میں غالباً ایک ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ غیر قانونی شکار کر رہے تھے سندھ کے کسی علاقے میں، تو وہاں پہ ایک رپورٹر ہیں، ناظم جوکھیو نام ہے ان کا، تو انہوں نے اپنے موبائل سے ان کی فوٹیج بنا لی۔ تو وہ فوٹیج جو ہے وہ انہوں نے نہ صرف مطلب پاکستان کے میڈیا کو یا اپنے اکاؤنٹس پہ، بلکہ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا انٹرنیشنل میڈیا پہ۔ اب دیکھیں کہ اگر موبائل جرنلزم نہ ہوتا، موبائل رپورٹنگ نہ ہوتی، تو آپ یوں کہہ لیں کہ وہ جو ایک غیر قانونی اقدام ہو رہے تھے یا جو اس طرح کے جو غیر قانونی کام ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں، تو وہ ہم تک کیسے پہنچتے۔ تو موبائل جرنلزم ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے آج کے اس ایرا میں، آج کے اس دور میں۔ تو اگر ہم اس کو اہمیت کی بات کریں تو ہم یوں کہہ لیں کہ یہ ایک انقلابی ایک قدم ہے۔ جی، اور یہ بھی اس بات پہ بھی تھوڑا غور کریں کہ مطلب آج کل جیسے کوئی بھی نیوز ہوتی ہے ہمارے پاس کچھ ٹائم بھی نہیں لیتی، فوراً ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے۔ اور اگر ہم اس کی بات کریں کہ کچھ ایسی انسیڈنٹ بھی ایسے یعنی کہ کور کیے گئے ہیں موبائل رپورٹرز کی جانب سے، موبائل جرنلزم کی وجہ سے وہ ہم تک پہنچے۔ اگر ہم فلڈ کی بات کریں، جس طرح پاکستان میں 2010 میں فلڈ آیا، پھر 2022 میں آیا، یا ہم ارتھ کوئک کی بات کرتے ہیں، جو نیچرل ڈیزاسٹر ان کی ہم بات کرتے ہیں، اب وہاں پر جو ہے وہ ایک مین سٹریم میڈیا کا جانا ممکن نہیں ہوتا، لیکن وہاں پہ اگر کوئی ایسا شخص موجود ہے جس کے پاس موبائل ہے اور وہ موبائل کا یوز اچھے سے جانتا ہے، تو وہاں پہ جہاں پہ مطلب آمد و رفت کے جو چیزیں ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں، زمینی راستے منقطع ہو جاتے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ اب اتنی دشوار گزار راستے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ جانا محال ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہاں سے ہمیں جو فوٹیج مل رہی ہوتی ہے وہ وہاں کے مقامی لوگ ہم تک پہنچاتے ہیں، وہ کوئی ویل ٹرینڈ نہیں ہوتے، یوں اگر دیکھا جائے تو ویل ٹرین نہیں ہوتے، بلکہ صرف موبائل کا اچھا استعمال جانتے ہیں اور وہاں سے فوٹیج بناتے ہیں اور ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تو یوں کہہ لیں کہ ایک فوری جو خبر ہے وہ آج کے دور میں اگر ہمیں ملتی ہے تو ایک موبائل جرنلزم اس کا ایک بہت امپورٹنٹ اس میں رول پلے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہاؤ ہیز موبائل جرنلزم ٹرانسفارمڈ نیوز رپورٹنگ انٹو کنزمپشن؟ ہاں، یہ آج کے اس دور میں اس کو ہم اگر اس طرح سمجھیں کہ اگر کوئی شخص کسی نیوز پیپر میں کام کر رہا ہے اور اس کو جو ہے آپ دیکھیں کہ اس نے اگر کسی پروٹیسٹ کو کور کرنا ہے، سب سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ وہ کیمرہ اٹھائے گا، پروٹیسٹ کی جگہ پہ جائے گا، پھر وہاں سے تصاویر بنائے گا، ویڈیوز ریکارڈ کرے گا، انٹرویوز ریکارڈ کرے گا، جو وہاں پہ شرکاء ہیں ان سے بات چیت کرے گا، یا اس کو یوں کہہ لیں کہ اس کے ٹکٹس بنائے گا، اس کو کی پوائنٹس بنائے گا، پھر آفس آئے گا، پھر آگے سبمٹ کروائے گا۔ اب سبمٹ کروانے کے بعد جو ہے اب یوں دیکھیں کہ وہ نیوز جو ہے جو اس نے وہاں پہ کام کیا، اور وہ کیسے ایک دن لگ گیا اس میں۔ اب نیوز پیپر میں وہ نیوز کب پرنٹ ہونی ہے؟ نیکسٹ ڈے پرنٹ ہونی ہے، فوراً پرنٹ نہیں ہونی۔ لیکن یہ ہے کہ اب اس کی وجہ سے اب اس نے کس کے نیوز پیپر میں جو کام کرنے والے لوگ تھے، اب ان کے لیے آسانی کیا ہوگی؟ اب اس جو ایک وہ
تھکا سسٹم تھا اس سے لوگوں کی جان چھوٹ گئی. اب وہ جو ایک نئی جگہ تھی وہ موبائل جرنلزم نے لے لی. اسی طرح اگر ہم بات کریں مین اسٹریم میڈیا کی, اب اس میں آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح ٹرانسفارم ہوئی. جس طرح آپ نے پوچھا کہ دیکھیں اب اگر آپ کو مین اسٹریم میڈیا میں اگر آپ کام کرتے ہیں تو اگر آپ کو کسی بھی ایونٹ کی کوریج کے لیے جانا ہے تو آپ کو ڈی ایس این جی چاہیے. ڈی ایس این جی کے ساتھ ساتھ آپ کو پوری ٹیم چاہیے جو اس میں رپورٹر ہوگا, کیمرہ مین ہوگا, ڈی ایس این جی ٹیکنیشین ہوگا, ڈفرینٹ جو اس میں جو پوری ٹیم ہوتی ہے وہ ساتھ جانی پڑے گی. لیکن اس میں جو ہے موبائل جرنلزم میں کیا ہے, صرف آپ کو موبائل پکڑنا ہے, اس کے ساتھ آپ کو جسٹ ایک اچھا سا مائک چاہیے, ٹھیک ہے, جس سے وائس کلیئرٹی ہو, جیب میں ڈالیں چل پڑیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن آپ کو جو ہے اس کے لیے پورا ایک بہت بڑا بجٹ چاہیے جس چیز کو آپ نے اس کو مطلب یہ کہ آگے چیزوں کو اپنے ادارے تک پہنچانا ہے. اور وہ بھی دیکھیں وہاں پہ بھی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ مین اسٹریم میڈیا میں بھی چیزیں ریکارڈ ہو کے آفس آتی ہیں پھر جا کے پبلش ہوتی ہیں. تو ابھی تو ایک جدید دور ہے, ڈیجیٹل دور ہے, تو اس میں موبائل جرنلزم کا ایک بہت اہم رول ہے, بہت بڑا کردار ہے. جی ٹھیک ہے, تھینک یو. آج کا ہمارا ٹاپک اتنا ہی تھا.